اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ محترم و معزز ساتھیو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں دین دار انجمن کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ تفصیل سے انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اب مختصر وقت میں مختصر چند باتیں، بنیادی باتیں تذکرہ کر دوں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ اس وقت یہ برننگ ٹاپک ہو چکا۔ دیندار انجمن سے ہیں، مبلغین ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہم مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ حیدرآباد میں ابھی ایک کلپ آیا تھا، میں نے ان لوگوں کا دیندار انجمن، دیندار اصل میں کیا ہے معلوم؟ بے دین انجمن ہے وہ۔ دیندار، دین کے نام پر دھوکہ ہے، دین کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے۔ سمجھے کیا بول رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بول رہا ان کا جو گرو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے، پھر خاتم النبیین مانتے، قادیانی ایمان کا ڈاکو بھی بول رہا ہے کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے۔ شکیل بن حنیف کو ماننے والے کوئی شکیل بھی بولتا ہم بھی خاتم النبیین مانتے۔ تو دنیا میں ایسے فتنے جو نمودار ہوئے، خاتم النبیین مانتے بول رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، یہ نہیں بتا رہے۔ ایک طرف تو خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ اور دوسری طرف صدیق جو ان کا گرو گھنٹال فاؤنڈر بانی ہیں، اس کو کیا کریں، نبی کا درجہ دے رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہا میرے اندر اللہ حلول کر گیا۔ بھئی اللہ اندر کیسا آتا آپ لوگ بولیے؟ جیسے مثال دودھ میں پانی ڈال دیے، اس کو کہتے ہیں اندر آ جانا، دودھ میں پانی حلول ہو گیا۔ تو ایسا اللہ کسی کے اندر نہیں آتا۔ ایسا عقیدہ کوئی رکھا تو وہ کفر یعنی کافر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی سمجھے رشید احمد صاحب احسن الفتاوی کے اندر ہیڈنگ باندھ کے نقل کرے، صحیح لکھے، کیا لکھے حضرت؟ دیندار انجمن بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا ہے، بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا ہے۔ حضرت نے بالکل صحیح لکھا ہے، سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بول کر، اسلام کا نام لے کر کفریہ عقائد کا پرچار کرے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے بھی مستقل کتاب لکھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، تفصیل کے لیے مولانا عبد القوی دامت برکاتہم کی کتاب کو، حضرت کی کتاب کو پڑھیے۔ اس میں حضرت نے تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے عقائد اسلام کے نہیں ہوتے، بلکہ تقابلی مطالعہ بھی، مختصر کتاب بھی آ چکی ہے، تفصیلی کتاب بھی آ چکی ہے، سمجھے؟ صدیق دیندہ چند بشوے شرول کے کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے۔ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، تمام آصف نگر حیدرآباد میں اڈا بنا کر لوگوں کو یہ تصور دلا رہے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، جبکہ تمام علماء کرام نے بالاتفاق فیصلہ کر کے بتا دیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ اسلام کا لیبل لگا کے کفر کو پھیلا رہے ہیں اور کفر کی ترویج دے رہے ہیں، کفر کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ زبان سے بولنے سے حقیقت
حقیقت میں ماننا نہیں ہوتا. حقیقت میں خاتم النبیین کا مفہوم مطلب یہ بتانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو پیغمبر کا درجہ نہیں دیتے, کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. آخری نبی, اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا, اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں. دیکھا آپ نے, ایسا اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ دیندار, کتنا خوبصورت, جیسے منکرین حدیث اہل قرآن. دیکھو اہل قرآن کیا مطلب, ہم قرآن کو ماننے والے. ارے منکرین حدیث اہل قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ حدیث کا انکار کرنے والا گویا قرآن کا انکار کرنے والا ہے, کیونکہ قرآن میں خود ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کیا اس نے. اور رسول کو ماننا, دیکھو اللہ کو گویا ماننا ہے, اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ماننا ضروری ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, منکرین حدیث حدیث کا مطلقاً انکار کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اسی لیے خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے یہ درخواست کی جا رہی ہے, دیندار انجمن الزام لگا کے اور یہ تصور دلا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑے, بلکہ یہ قادیانی ایمان کے ڈاکو اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دیندار انجمن بولنے والے اسلام کے پیچھے پڑھ کر اسلام کو تبدیل کر کے, اسلام کو چینج کر کے یہ پیش کر رہے ہیں. انڈیا گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی یہ لوگ مجرم ہے. ہندوستان کے اندر ہر ایک کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا حق ہے, کسی کو کسی کے مذہب کو بگاڑ کے تبدیل کر کے پیش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, سمجھے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے خاص طور سے ذکر کر دی گئی ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے اللہ کے واسطے ہر فتنے سے بھی بچیں. دیندار انجمن نام کا فتنہ جو حقیقت میں بے دین انجمن ہے, جو مسلمان نہیں ہوتے, علماء کرام سے پوچھ لیجئے, تفصیلات پورے کتاب کے اندر موجود ہیں. ان کے کفریہ عقائد ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہر فتنے سے بھی بچے, خصوصاً دیندار انجمن بولنے والے فتنے سے بچے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کفر سے, شرک سے, بدعات سے, گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مسلمان کہتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ نہ سمجھیے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر وہ باہمی عداوت کی وجہ سے ہے, ثبوت سے نہیں ہے, ثبوت سے نہیں ہے. اور ہم لوگوں نے تو الحمدللہ جب تک کسی کا کفر دوپہر کی دھوپ کی طرح, دوپہر کی سورج کی طرح روشن نہیں ہو گیا, جرت نہیں کی کسی کو کافر کہنے کی. ہم تو بہت محتاط رہے اور کسی کو بھی کہنے سے پیچھے ہٹتے رہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں آپ بن رہے ہیں کافر, تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کفر ہے. ہم نہیں بنا رہے ہیں آپ کو کافر, آپ کافر بن گئے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کفر ہے.